الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، دوستو، سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام والی دولت سے نوازا، اور یہ اسلام، یہ وہ عظیم دولت، یہ وہ عظیم مذہب ہے کہ جس نے زندگی کے ہر گوشے، زندگی کے ہر لمحے کی ہمیں وہ قوانین اور وہ عمدہ بہترین اصول بتائے کہ اگر ہم اس اسلام اور اس مذہب کے علاوہ کسی اور دین کے اندر ہم ان اصولوں کو تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں وہ اصول نہیں ملتے. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نزدیک جو معتبر دین اور جو معتبر مذہب بتایا وہ دین اسلام ہی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اور مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. لیکن میرے بھائیو، دوستو، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان وہ بجائے ان اصولوں کو جو اصول اسلام نے ہمیں سکھائے، ان عمدہ قوانین اور بہترین اصولوں کو اپنائے جو اسلام مذہب ہمیں سکھاتا ہے، ہم نے یہود و نصارہ اور کفار کے اصولوں کو اپنا کر ہم نے اپنا مقدس ذلت اور رسوائی کو بنایا ہے. اگر ہم حقیقت کے اندر قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مقدس ہمیں یہ سبق دیتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن مقدس ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مقدس کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ زندگی کے ایک گوشے میں تم دین پر عمل کرو، زندگی کے ایک لمحے میں تم دین اسلام کو اپناؤ، لیکن دوسری طرف جب جاتے ہو تو دین اسلام کو پس پش رکھ دیتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے کے سارے خطوات شیطان ہیں، وہ شیطان کے راستے ہیں. اور قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان تمہارا عظیم اور واضح دشمن ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ کی 2 حدیث تلاوت کی ہیں. آج کے اس بیان کا موضوع جس کو میں لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، جس موضوع کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ آج کی ایک عظیم اور ایک بری رسم، وہ ہے اپریل فول، کہ جس کو آج ہم نے اپنایا ہوا ہے. یہ وہ رسم بد ہے کہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ یہود اور عیسائی کی ایجاد ہمیں نظر آتی ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ رسم ہمیں
نہ اخلاقاً جائز نظر آتی ہے اور نہ شرعاً اس کا اپنانا درست ہے۔ قرآن مقدس کی روح سے دیکھیں یا احادیث رسول اللہ کی روح سے دیکھیں، یہ ہمیں رسم کئی گناہوں کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ اس رسم کی اولاً دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت تاریخ کی ہے، ایک حیثیت شریعت کی ہے۔ تاریخی حیثیت دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی سارے مورخین، کئی سارے تاریخیں ہمیں حوالے ملتے ہیں، جن کو دیکھا جائے تو حقیقتاً اور پس پش یہی نظر آتا ہے کہ یہودوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ مثال کے طور پر ایک مورخ یہ لکھتا ہے کہ جس ٹائم عیسائی نے اسپین میں اس کو قبضہ کر کے اور مسلمانوں کو وہاں پر شکست دے کر مسلمانوں کو قتل و غارت کیا، مسلمانوں کو ذبح کیا اور مسلمانوں کو جلایا، تو وہ جو دن تھا وہ 1 اپریل تھی۔ اس عیسائی نے اور وہاں کی افواج نے یہ جشن کے طور پر اس تاریخ کو منایا تھا، لیکن آج کا مسلمان وہ اس حقیقت کو نہیں دیکھتا کہ اپریل فول کس کی ایجاد ہے، اس کی پس پش کیا چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ہم نے اس کا ذرا مطالعہ نہیں کیا۔ حقیقت میں یہ یہودیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے جس کو ہم اپنا رہے ہیں۔ اگر دوسری چیز دیکھی جائے تو یہی نظر آتا ہے، ایک مورخ لکھتا ہے جس کو حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ وبرکاتہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت عیسائیوں نے ان کے نظریے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو قید کیا تو ان کو تذلیل اور تمسخر کیا، ان کے ساتھ استہزاء والا معاملہ کیا، اور یہ معاملہ جس تاریخ میں کیا گیا تھا وہ بھی 1 اپریل کی تاریخ تھی، اور انہوں نے اس تاریخ کو پھر جشن کے طور پر منایا ہے۔ آج کا مسلمان اس چیز کو منا رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تاریخی اعتبار سے اس کی یہ حقیقت ہے۔ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ رسم ہمیں کئی گناہوں کا مجموعہ نظر آتی ہے، ان میں سے چند کا یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا گناہ جو ہمیں اس رسم کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے یہود و نصارہ کی مشابہت، کفار کی مشابہت۔ اور اگر ہم حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں، قرآن مقدس کی روح سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہود و نصارہ کی تردید اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، مونچھیں کٹانے کا حکم دیا، کیوں؟ مجوسوں کی مخالفت کرو، غیروں کی مخالفت کرو۔ محرم کے روزے کی باری آئی، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ اس تاریخ کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہتھ کنڈے سے نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، لیکن یہود کی مخالفت میں ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ احادیث رسول اللہ کی روح سے ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ہم یہود و نصارہ اور کفار کی مشابہت اختیار نہ کریں اور ان کی مشابہت کی تردید کریں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے کل قیامت کو ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم جن قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا آئیڈیا بنایا، ہم نے نمونہ بنایا۔ حالانکہ قرآن مقدس کی روح سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو نمونہ بتایا وہ آپ علیہ السلام کو بتایا ہے۔ قرآن مقدس احادیث رسول اللہ کی روح سے دیکھا جائے ہمیں جو نمونہ ملتا ہے اسلام کی روح سے وہ حضرات صحابہ کی زندگی ملتی ہے۔ ہم نے ان کی آئیڈیا کو چھوڑ کر، اس نمونے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے نمونے کو اختیار کیا، جس کا حدیث رسول اللہ کے اندر ذکر آیا کہ ان کی مشابہت کی تردید کرنی چاہیے، ان کی مشابہت نہیں اپنانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کی مشابہت کو اختیار کیا تو میرے بھائی وہ دن سوچیں کہ کل میدان حشر کا دن ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آئے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ قوم تھی جو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی مخالفت کیا کرتی تھی، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کیا کرتی تھی، اور ہمیں مسلمانوں کی صفحے سے نکال دیا جائے۔ ایک گناہ یہ ہے کہ جو اس اپریل فول کے اندر ہم اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا جو گناہ عظیم جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے ہاں غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کو ناراض کرتے ہیں، وہ ہے جھوٹا اور ناحق مذاق۔ جھوٹا اور ناحق مذاق۔ 1 اپریل کی تاریخ آتی ہے، ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، زندگیوں میں دیکھتے ہیں، ساتھی اٹھاتے ہیں، فون کال کرتے ہیں، جھوٹی کالیں، جھوٹا مذاق چل رہا ہے، اگلے آدمی کی زندگی داؤ پہ لگائی جا رہی ہے، اور
جو آدمی جتنا بڑا اس تاریخ میں جھوٹ بولتا ہے اس کو اتنا ہی ذہین اور سمجھدار قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ حدیث رسول اللہ کے روح سے ہم دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مذاق کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دل لگی کی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جو مذاق کیا، دل لگی کی، وہ سچ کی، جھوٹ نہیں بولا۔ حدیث میں آتا ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ کیا آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال انی لا اقول الا حقا، کہ نہیں، میں دل لگی کرتا ضرور ہوں لیکن سچ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں ہمیشہ سچ دل لگی کرتا ہوں۔ روایت مشہور ہے کہ ایک آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آپ سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے تاکہ میں اس کو اپنے کام کاج میں استعمال کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ میرا کہاں بوجھ برداشت کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں مزاح مل رہا ہے لیکن سچ مل رہا ہے، جھوٹ نہیں مل رہا۔ جبکہ اپریل فول کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ ناحق اور جھوٹا مذاق کیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مذاق کرنے کی 5 شرائط ہیں، اگر وہ 5 شرائط پائی جائیں تو ان شرائط کے روح سے مذاق کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط جو انہوں نے ذکر کی وہ یہ کہ مذاق ضرورت سے زیادہ نہ کیا جائے۔ ضرورت ہے، ضرورت کے حد تک مذاق کرنا جائز ہے، ضرورت نہیں ہے بے جا ہر وقت مذاق چل رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلی شرط مذاق کرنا ٹھیک ہے لیکن ضرورت کی حد تک۔ دوسری شرط کہ مذاق یہ اس کا عادی نہ بنایا جائے، اپنے آپ ہر وقت مذاق چل رہا ہے، سیریس مجلس بیٹھی ہوئی ہے، کوئی مجلس ہے جس کی وجہ سے انسان کا نام ہے ایک عام اہم مجلس چل رہی ہے، اس کے اندر بھی مذاق کا عادی بنایا ہوا اپنے آپ کو، ہر ٹائم انسان ہنسی والا مذاق والا کیا ہے سلسلہ چلایا ہوا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مذاق کا عادی نہ ہو۔ تیسری چیز کہ مذاق سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز کہ جو انسان مذاق کر رہا ہے اس مذاق کرنے کی وجہ سے اس آدمی کا اپنا وقار، اس آدمی کی اپنی حیثیت مجروح نہ ہو، اس آدمی کا اپنا وقار خراب نہ ہو۔ اگر اس مذاق کرنے کی وجہ سے اس آدمی کا وقار اور حیثیت مجروح ہو رہی ہے، مذاق ٹھیک نہیں ہے۔ اور 5ویں جو ہم نے شرط بیان کی مذاق کرنے کی وہ یہ ہے کہ مذاق ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 5 شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں کہ اگر ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو جاتی ہے تو مذاق کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اور غور کریں، جائزہ لے کے اپنی زندگیوں کو لیں کہ ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم مذاق جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم کہیں ایسا مذاق تو نہیں کر رہے کہ میری اپنی زندگی مجروح ہو رہی ہے، میرا اپنا وقار خراب ہو رہا ہے، میں کہیں ایسا مذاق تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ اس لیے ایسا مذاق کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، ایسا مذاق کرنا جس میں جھوٹ پایا جائے، ایسا مذاق کرنا جو انسان جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دے، ایسا مذاق کرنا جو ضرورت سے زائد ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپریل فول یہ وہ کیا نام ہے رسم ہے کہ انسان اس رسم کو اپنائے ہوا ہے اور اس رسم کی وجہ سے انسان اگلے آدمی کے ساتھ جھوٹا اور ناحق مذاق کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں انسان غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا گناہ جو اس اپریل فول میں پایا جاتا ہے وہ ہے جھوٹ، اور جھوٹ اتنی بڑی سنگین غلطی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مقدس نے بھی جھوٹ بولنے والے پر لعنت کی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین فلا جعلنا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن مقدس صاف کہہ رہا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به، کہ جس ٹائم آدمی جھوٹ بولتا ہے، جس ٹائم آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور بھگ جاتا ہے۔ کیوں؟ من نتن ما جاء به، کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کے پاس، کہ اس بدبو آنے کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی کو اٹھا کر، ہم نے اپنی زندگی کو جھوٹ کا نمونہ بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان جھوٹ بولنے کی وجہ سے اپنے اعتماد کھو بیٹھا، آج ہماری یہ سوچ بن گئی ہم نے جھوٹ نہ بولا ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، اگر ہم نے جھوٹ نہ بولا ہماری زندگی صحیح نہیں چل سکتی۔
لیکن میرے بھائی اس طرح کی بات نہیں ہے. جھوٹ کے اندر انسان کی ذلت ہی رسوائی ہی ہے. کیوں؟ جب جھوٹ انسان بولتا ہے حدیث کی روح سے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق بن چکا ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرات صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، موطا امام مالک کی روایت ہے. حضرت صحابہ پوچھتے ہیں ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں. فقیل لہو، یہ بزدلی بیماری مسلمان کے اندر ہو سکتی ہے، مومن کے اندر ہو سکتی ہے. پھر حضرت صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں. فقیل لہو، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے. حضرات صحابہ نے اگلا سوال کیا ایکون المؤمن کذابا، کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال لا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو جھوٹ کا نمونہ بنا لیا ہے. ہم نے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت سیریس مجلس ہے صحیح بول رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، ہم نے جھوٹ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے. ہم جھوٹ کو بولنا ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. اس سے اگلی حدیث سنیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، کہ میں ذمہ دار ہوں، میں ضامن ہوں اس شخص کا، جنت میں گھر کے اس شخص کا ضامن ہوں. کون؟ لمن ترک الکذب، جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے. جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اس آدمی کا میں جنت میں گھر کا ضامن ہوں. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ آدمی مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو. یعنی مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جو آدمی جھوٹ سے بچ جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ضامن بن رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضمانت دے رہے ہیں کہ اس آدمی کے جنت میں گھر ہونے کا ضامن میں ہوں. کل قیامت کو جنت میں گھر میری ضمانت پہ اس کو ملے گا. لیکن ہم نے اپنی نجی زندگی ہو یا عام محفل ہو، کوئی بھی زندگی ہے، ہم نے سب کے سامنے جھوٹ بولنا اپنا ایک نمونہ بنا لیا ہے، جھوٹ بولنے کا ضروری سمجھ لیا ہے. تیسرا جو گناہ جو اس ہم نے اپریل فول والی رسم میں پایا جاتا ہے وہ جھوٹ بولنا. چوتھا گناہ جو اس اپریل فول والی میں پایا جاتا ہے وہ ہے مکر و فریب، دھوکہ دینا. جبکہ دھوکہ دینا یہ اتنی بری رسم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روح سے انسان اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو آدمی دھوکہ دے رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے میں سے شمار نہیں کیا. یعنی کل قیامت کو اس کا حشر ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ آدمی دھوکہ دینے والا ہے. یہ دنیا کے اندر رہ کر مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان اختیار کرنے کے باوجود دوسرے آدمی کو دھوکہ دیا کرتا تھا. اور ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایک قافلہ ہمارا جا رہا تھا، راستے میں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، ہم نے قبر کھودی اور قبر کھود کر اس کو دفن کرنے لگی. کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سانپ آیا ہوا ہے، ایک کالا ناگ آیا ہوا ہے. ہم نے اس کھڈے کو بند کر دیا، دوسری جگہ جا کے قبر کھودی ہے تو وہاں بھی وہی سانپ آ گیا. اب پریشانی ہے، کیا کریں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو دفن کرو، دفن کرنا ضروری ہے. جو کچھ مرضی کرو، دنیا کے جس مرضی کونے میں جا کے کھڈا کھود لو، قبر کھود لو، وہ سانپ وہاں آ کر رہے گا. وہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے دفن کر دیا، کیا کرتے؟ جب ہم واپس گئے اور ان کے گھر والوں سے ہم نے جا کر پوچھا کہ اس آدمی کا کوئی ایسا عمل ہمیں بتاؤ جو یہ زندگی میں کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق بنا. تو اس کی بیوی کہنے لگی اور تو کچھ نہیں تھا، یہ غلے اور اناج کا کام کیا کرتا تھا. یہ اس غلے اور اس گندم والے بورے کے اندر وہ جو اناج بیچا کرتا تھا، اس بورے کے اندر کچھ اناج نکال کر اس میں بھوسا ڈال دیا کرتا تھا اور اس بھوسے کو بھی اسی ریٹ سے بیچا کرتا تھا جس ریٹ سے وہ اناج بیچا کرتا تھا لوگوں کو دھوکہ دے کر. اللہ رب العزت نے اس کی سزا یہ دی کہ اس آدمی کا جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب دفن کیا جا رہا ہے، دنیا میں اللہ رب العزت کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ آدمی اس گناہ کی وجہ سے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اس دھوکہ دینے کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا. تو چوتھا گناہ جو اپریل فول والی رسم میں پایا جاتا ہے وہ ہے دھوکہ دینا.
5واں گناہ جو اس رسم میں پایا جا رہا ہے وہ ہے تکلیف دینا، ایذا دینا۔ تکلیف دینا، ایذا دینا، یہ وہ عظیم مرض ہے کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے، حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن آپ حج کی کتب کا مطالعہ کریں، جا بجا آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے، ایذا سے بچا جائے۔ اتنی بڑی عبادت کے اندر ہر جگہ جا بجا ہر عمل میں آپ کو یہ لفظ ضرور ملے گا کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہ دے، دھکا نہ دے، تکلیف دینے سے بچے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اگلا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی میں میرے ساتھ میرا پڑوسی دے رہا ہے وہ میرے شر سے محفوظ نہیں ہے، میرے ساتھ کاروبار کرنے والا دوسرا میرا ساتھی ہے وہ میرے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ میرے برائی سے محفوظ نہیں ہے، یا زبان سے میں اس کو تکلیف دے رہا ہوں یا میرے ہاتھ سے اس کو تکلیف مل رہی ہے۔ میں نے نہیں سوچا کہ میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے روح سے میں کہیں اللہ کے غضب کا مستحق بن رہا ہوں۔ ہم سوچیں ان چیزوں کو، یہ وہ رسم ہے کہ جن رسم کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے نزدیک لعنت کے مستحق بن رہے ہیں۔ احادیث رسول اللہ کی روشنی میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں اللہ کے لعنت کے مستحق بن رہے ہیں۔ تو کیوں نہ آج ہم اس مجلس میں یہ وعدہ کریں کہ یہ جو ایک رسم جو یہودیوں نے اپنائی تھی، یہودی کون؟ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتب اٹھا کر دیکھیں، یہودی یہ وہ قوم ہے، عیسائی یہ وہ قوم ہے، کفار یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمارے محبوب اللہ رب العزت کے محبوب جس کی وجہ سے ساری کائنات سجائی گئی ہے، ہر وقت سازش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی آج ہم نے کیا کیا؟ بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے ان لوگوں کو خوش کیا ہے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی۔ تو اس لیے آج کی مجلس میں ہم وعدہ کریں اور یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ آج تک جو گناہ ہوا اور کوئی ایسا گناہ جو ہم نے کیا ہے، جو یہ گناہ یہاں بیان کیے گئے، آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ کوشش کریں ان گناہوں سے بچنے کی۔ اگر ہو جائے اللہ رب العزت نے توبے کا دروازہ کھولا ہوا ہے، فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم گناہ گار ہیں، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن اللہ کو وہ خطا کار محبوب ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان ہے ہی غلطی کا پتلا، لیکن بہترین انسان وہ جو انسان غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ آج کے مجلس میں یہ توبہ کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ اس رسم بد کو ختم کریں گے، اگر کوئی اور کرتا ہے تو ہم اس کو بھی روکیں گے۔ کتنے بیچارے ساتھی اس طرح کے ہوتے ہیں، اس 1 اپریل کو جھوٹ بولنا اپنا انہوں نے کہ ضروری ایک عمل بنا لیا ہوتا ہے، وہ نہ کریں تو ان کی زندگی نہیں گزرتی، اس کو ضروری سمجھ لیا ہے۔ ایک ساتھی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، فون آ جاتا ہے جی آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک ساتھی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، اس بیچارے کو اتنی ٹینشن میں ڈالا جاتا ہے، وہ بیچارہ دفتر سے اٹھتا ہے، اپنا ٹائم لگاتا ہے، گھر آ کے پہنچتا ہے تو کچھ بھی صورتحال نہیں ہوتی۔ تکلیف دینا کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنا نمونہ بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں ان غلطیوں سے بچا جائے، ان ایذاؤں والی بیماریوں سے بچا جائے۔ اللہ ہم سب کو ان غلطیوں سے اور ان رسومات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا دین جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے، یہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام وہ حقیقی مذہب ہے کہ جس کو ہم جتنا اپنائیں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں سکون آتا چلا جائے گا۔ جتنا ہم اس اسلام پر اور اس مذہب کو اپناتے چلے جائیں گے، ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی اور بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی مزے والی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو دل سے قبول کر اس کو اپنے عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔